السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو ہے وہ فضائل صدقات کی کتاب پڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ دیکھیں اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم آفس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، راستے میں فری وقت میں 10-12 منٹ کی ہماری ایک ویڈیو ہوگی، وہ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہے پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ ساری جو ہے نا وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ توفیق کیا چیز ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ واقعے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں موسیٰ آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش، جواب نہیں دے پا رہے۔ پھر دوسری دفعہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں اس کا مفہوم ہے موسیٰ آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب نہیں دے پا رہے۔ تیسری دفعہ جب اللہ پاک نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ یہ جو ہے وہ توفیق ہے۔ تو ہر چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن تھوڑی طلب بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی طلب دکھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے تبلیغ میں تو بار بار یہ ایک بات بولیں گے بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے فضائل صدقات کی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے پیج نمبر 27 تک پڑھا تھا، تو آج جو ہے وہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 14، آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر شک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے، مثلا یعنی مثال کے طور پہ ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر شک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خود اعتراف جرم کیا، اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کیا، اور سنگسار ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنے باغ کا خیال گزر گیا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چین پڑی، محض اس غیرت میں کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا۔ آج سوچیں میرے دوستو، آج ہمارے جو ہے نا وہ ساری نمازی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے، کوئی آفس میں ہوتا ہے، کوئی دکان میں ہوتا ہے، کوئی مکان پہ ہوتا ہے، اور دیکھیں صحابہ ماشاءاللہ سے ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ایک اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پر آ رہی تھیں، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشتبہ لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی پی کر کہہ کی کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا جز نہ بن جائے۔ بہت سے واقعات ان حضرات کے اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنو اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل نہیں، ہم نا اہلوں کا ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ غرض ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فضل و انعام کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جن سے اللہ جل شانہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کے برابر جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس کے برابر ہوں، یہ تو چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والوں میں ضرور ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں تم اس میں جانے والوں میں ہو۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کھجوریں اونٹ کے ہودج میں سے نکال کر کھانا شروع کی کہ لڑنے کی طاقت پیدا ہو، پھر کہنے لگے کہ ان کھجوروں کے کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک کر لڑائی کی جگہ چل دیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی ایک خاص مدح اور تعریف یہ بھی ذکر کی گئی کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے لغزش ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر۔ جب تیرے بھائی سے کوئی لغزش پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کیا کر، اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں، اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے اپنے دل کو ملامت کر کہ تجھ میں کس قدر قساوت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا چنگی کے محرر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بتائی ہے کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلدی ہی زائل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ فرمایا کہ جلدی زائل ہو جاتا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ شانہ نے غصے کو پینے والے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصے کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالیٰ شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصے کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے حق تعالیٰ شانہ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ جس حور کو دل چاہے انتخاب کر لے، جس حور کو دل چاہے انتخاب کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو پالے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا، وہ ان کے چھوٹے بچے کے سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔
آپ نے غلام سے فرمایا کہ تو آزاد ہے، اور خود بچے کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے۔ سورہ انفال رکوع نمبر 1۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، بس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ جل شانہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی ہے سچے ایمان والے، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کا ڈر جانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کھجور کے خشک پتوں میں آگ لگ جانا۔ اس کے بعد اپنے شاگرد شہرین ہوشب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے شہر، تم بدن کی کپکپی نہیں جانتے؟ انہوں نے عرض کیا جانتا ہوں۔ فرمایا اس وقت دعا کیا کرو، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ بنانی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میرے بدن پر کپکپی آ جائے اور دل خوف زدہ ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کا ارادہ کرے یا کسی اور گناہ کا قصد کرے اور اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، حارث کیا حال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے شک سچا مومن بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کر کہو، کیا کہتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن بن گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور جہنم والوں کے شور و شغب اور واویلا کا نظارہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میرے سامنے ہے، یعنی دوزخ جنت کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارث، بے شک تم نے دنیا سے اپنے نفس کو پھیر لیا، اس کو مضبوط پکڑتے رہو۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے سامنے ہر وقت دوزخ اور جنت کا منظر رہے گا وہ دنیا میں کہاں پھنس سکتا ہے۔ اللہ پاک میرے دوستوں بزرگوں ان تمام باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان حدیث کا یقین نصیب فرمائے، ان پر عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ میرے دوستوں، آج ہم نے یہ جو ہماری فضائل صدقات کی تعلیم ہو رہی ہے، ہم نے جو ہے وہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ پوری کتاب کو ہم پڑھیں گے، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو پیج نمبر 31 تک پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم اپنے آفس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، فری وقت میں 10-15 منٹ کی ہماری ایک ویڈیو ہے۔ کتاب تو پوری ہم ویسے پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان ویڈیوز کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو ایک وقت آئے گا ہم یہ کتاب بھی پوری پڑھ لیں گے، یعنی آپ سن لیں گے میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک اس کا نور بھی عطا فرمائیں گے، ان باتوں پر، ان احادیث پہ یقین اور ان پہ جو ہے وہ عمل کرنے والا بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، ہماری تعلیم صحیح لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے لیے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ یوٹیوب پہ جائیں، یعنی سرچ میں جا کے @IMMBEST 9864 لکھیں گے، ہمارا چینل آ جائے گا جونی یوٹیوب کا نام سے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز، یہ ہماری جو ہے وہ 6ٹھی ویڈیو ہے، باقی پچھلی ساری ویڈیو کو دیکھیں، کتاب کو شروع سے لے کے پڑھیں، تو سنیں یعنی، تو اس کا الگ ہی نور ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ویسے تو بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ریلز میں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، تو وہ ایک ٹائم ضائع ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ فضائل صدقات کی کتاب کی ہم تعلیم ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔